الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الهداة المهديين المنتجبين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا معزز و محترم سامعین، محبان آل محمد علیہ السلام، لاکھ لاکھ احسان ہے اس رب جلیل کا جس نے تمام تر خطاؤں کے باوجود ابھی تک اپنی فضاؤں میں ہمیں سانس لینے کی توفیق نصیب کی ہے۔ کرم ہے اس حنان و منان اللہ کا جس نے ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام جیسے پیشوا مرحمت فرمائے ہیں۔ ہم قریب ہو گئے ہیں، کل 3 عشرے ہیں ماہ مبارک رمضان کے، ایک عشرہ ختم ہونے لگا ہے اور باقی 2 عشرے اس کی نسبت جلدی گزرتے ہیں۔ لہذا آپ حضرات سے ملتمس ہوں، معلوم نہیں آئندہ سال ہم میں سے کون کون لوگ رمضان مبارک کی برکات کو درک کر سکیں، لہذا اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے معاملات کو جس طرح خدا چاہتا ہے، جس طرح محمد و آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں، ان خطوط پر گامزن کرنا چاہیے، اپنے بارے میں کچھ فیصلے کرنے چاہیے۔ سب سے بڑی مشکل انسان کے لیے اس کی غفلت ہے کہ وہ دوسرے کاموں کے اندر اتنا مصروف رہتا ہے، اس کو اپنے بارے میں فکر کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اسی قول کو میں نے کل پرسوں بھی آپ کی بارگاہ میں نقل کیا ہے، بڑا اہم فرمان ہے متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا،
جس سے آپ تعبیر فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں، جب یہ مریں گے تو پھر بیدار ہوں گے، اور وہ بیدار ہونا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے خود فرماتے ہیں کہ الیوم عمل ولا حساب، دنیا والوں اس وقت تمہیں کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرنا ہے کر لو، تمہارا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، خدا دیکھ رہا ہے مگر تمہیں روکتا نہیں، تمہیں اتنی آزادی دی ہے۔ لیکن وغداً حساب ولا عمل، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی، روح اور جسم کا سلسلہ منقطع ہوگا، تو پھر فقط حساب کتاب ہوگا، عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، فرصت نہیں ملے گی۔ اغتنم الفرص، حدیث کہتی ہے لوگوں غنیمتوں کو، فرصتوں کو غنیمت شمار لو۔ یہ فرصتیں ایسے انسان سے گزر جاتی ہیں، الفرصت تمر مر السحاب، جس طرح انسان کے سر سے بادل گزر جاتے ہیں، اتنی جلدی میں فرصتیں چلی جاتی ہیں ہاتھ سے۔ پھر انسان ہاتھ ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی فرصت انسان کی جوانی ہے۔ انسان جوانی کو غنیمت سمجھے۔ حدیث کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہ جب جوانی چلی جاتی ہے تو پھر انسان اگر کہے کہ میں توبہ تائب ہو گیا، میں متقی پرہیزگار بن گیا، تو شاید ملائکہ یہ کہیں کہ اب آپ کر کیا سکتے ہیں؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کا کام ہے، انبیاء کی پیروی ہے، ورنہ تو بھیڑیا بھی بوڑھا ہو کر توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ارشاد فرمایا التوبۃ حسنۃ، لوگوں توبہ اچھی چیز ہے، توبہ اچھا عمل ہے، ومن الشباب احسن، لیکن اگر کوئی جوان توبہ کرے تو وہ بہت اچھا ہے خدا کے نزدیک۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں خدا فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو لوگ توبہ کرتے ہیں وہ خدا کے محبوب بن جاتے ہیں، خدا ان سے عشق کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، آپ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم سے پالا تھا آپ کا، باران رحمت رک گئی، قحط پڑ گیا، جانور مرنے لگے، بچے بلک رہے تھے، لوگوں نے حضرت موسیٰ کا گھیراؤ کر لیا۔ قوم بڑی سخت تھی بنی اسرائیل کی قوم۔ اے موسیٰ کلیم اللہ، ہمارے بچے بلک رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جا کے اپنے رب سے پوچھ بارش کیوں نہیں بھیجتا۔ حضرت موسیٰ آئے کوہ طور پر مناجات کی، سوال کیا پالنے والے اللہ، آپ نے اپنی باران رحمت کو کیوں روک لیا ہے؟ آواز الہی آئی، اے کلیم، اے موسیٰ، تیری قوم بنی اسرائیل میں میرا ایک بندہ ہے جس نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، حد سے تجاوز کر گیا ہے، لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ شخص شہر میں رہے گا، اس آبادی میں رہے گا، یہاں بارش نہیں آئے گی۔ حضرت موسیٰ آئے، قوم کی میٹنگ بلائی، رب کا پیغام سنایا، میری قوم میرا پروردگار فرما رہا ہے
کہ تم میں کوئی گناہگار شخص ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، میرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے جب تک اس آبادی میں ہے باران رحمت نہیں برسے گی۔ اور ہاں، میں اس سے التماس کرتا ہوں کہ وہ بچوں پہ رحم کرے، جانوروں پہ رحم کرے، یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، اس شہر سے نکل جائے تاکہ بارش آ جائے، باران رحمت برسے۔ وہ گناہگار انسان بھی بیٹھا تھا۔ اب اس نے وہیں خدا سے معاملہ کرنا شروع کیا۔ اسی میٹنگ میں، پروردگار تو کتنا کریم ہے، اگر تم میرا نام موسیٰ کو بتا دیتا تو میں کس طرح، کس منہ سے لوگوں کو منہ دکھاتا۔ خداوندہ بہت ہو گیا، اب میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ آنکھیں برس پڑیں۔ حلیت توبہ، پروردگار کو توبہ کی گنجائش ہے، مجھے معاف فرما دے۔ کوئی شخص نہیں اٹھا، موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ختم ہو گئی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کی مرضی، بارش نہیں برسے گی۔ ابھی لوگ گھروں تک نہیں پہنچے تھے کہ باران رحمت برسنے لگی۔ بارش اتنی برسی کہ لوگ سیراب ہو گئے۔ لوگوں نے پھر دوبارہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا گھیراؤ کر لیا۔ موسیٰ تو خود کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، میرا رب کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو نے اعلان کیا ابھی کہ جب تک گناہگار شخص اس آبادی سے باہر نہیں جائے گا بارش نہیں برسے گی۔ ہم میں سے کوئی شخص باہر گیا نہیں، پھر بارش کیوں برسی؟ کا صبر کرو، کل جاؤں گا، پھر اللہ سے جا کے پوچھ کے بتاؤں گا۔ دوسرے روز جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لاتے ہیں کوہ طور پر، ڈالنے والے اللہ تیرا اپنا فیصلہ ہے، تیرا اپنا حکم ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، نہ وعدہ خلافی کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، نہ خود وعدہ خلافی کرتا ہوں۔ تو آپ نے اعلان فرمایا تھا گناہگار شخص جب تک شہر سے، آبادی سے باہر نہیں جائے گا باران رحمت نہیں برسے گی۔ ہم میں سے کوئی شخص باہر گیا نہیں ہے، بارش کیوں آئی؟ سنو گے کیا جواب آیا؟ آواز الہی آئی، موسیٰ میرے گناہگار بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، مجھ سے صلح کر لی ہے۔ ہاں موسیٰ یہ بھی سن لے، یہ جو بارش برسی ہے یہ تمہارے جانوروں کے رحم نہیں ہوا ہے، تمہارے بچوں کے بلکنے کی وجہ نہیں ہے، اور موسیٰ تیری وجہ بھی نہیں ہے، یہ میرے گناہگار بندے کا محابہ ہے جو بارش آئی ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے پالنے والے اللہ، اب جو اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ میری وجہ سے تو بارش نہیں برساتا، اس کی وجہ سے بارش برسا رہا ہے، ذرا اس کا نام تو بتا، اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ جب جھگڑا تھا تب بھی نہیں بتایا تھا، اب تو صلح ہو چکی ہے، کیسے بتاؤں اس کا نام؟ اللہ اکبر، رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معصوم فرماتے ہیں ان اللہ یفرح لتوبۃ عبد اذا تاب، خداوند منان اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے خوشحال ہوتا ہے۔ کن کو بتا رہے ہیں؟ عرب کے بادیہ نشینوں کو، بدوؤں کو بتا رہے ہیں۔ پروردگار اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ مثال دی ہے، کما اذا یفرح احدکم بغالتہ اذا وجدہ، جب تمہاری قیمتی چیز کوئی گم ہو جائے، تم میں سے کسی شخص کی قیمتی چیز گم ہو جائے، جب اس کو پا لیتا ہے خوش ہوتا ہے، اس طرح پروردگار اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک بھگوڑا دوبارہ رک کر کے نا اپنے رب کی بارگاہ میں آیا ہے۔ تو یہ موضوع انشاءاللہ ہم چلائیں گے اگر زندہ رہے، جو چند دن باقی ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے، میں آج کی اس مناسبت طرف لے جانا چاہتا ہوں
میں نے عرض کیا اسلام عدالت کا نظام ہے. اسلام یہ چاہتا ہے اپنے حقوق کسی کو دے نہیں، کسی کے حقوق پر تجاوز کرے نہیں. عدالت چاہتا ہے اسلام. اسلام امن چاہتا ہے. اسلام سلامتی کا مذہب ہے. اور اسلام میں تمام حقوق، ہر چیز کے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں، ہر چیز کے، حتیٰ جانوروں کے. آپ رسالۃ الحقوق امام زین العابدین رسول سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی بلند آواز سے درود بھیجیں خاندان نبوت کی بارگاہ میں. جانوروں کے حقوق بھی درج ہیں، بچوں کے بھی، بزرگوں کے، خواتین کے، سب کے. اس وقت جو ہمارے معاشرے کی مصیبت ہے وہ چونکہ ہم لوگ اسلامی تعلیم سے بے بہرہ ہیں، اور ہمارے ہاں رواج ہے ہم جدید تعلیم کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم، اسے کہتے ہیں مکتب کی، مذہب کی، دین کی تعلیم، مدرسہ، اس طرح. یعنی وہ ہماری نظر میں قرآن کی تعلیمات، دین کی تعلیمات ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اگر کوئی حیثیت رکھتی ہوں تو. ہمارے یہاں ہمارے ہدف یہ ہمارا بچہ کہیں اچھے اسکول میں پڑھے، اچھی یونیورسٹی، اچھے کالج میں جائے، باہر جائے. تو ہم افتخار کرتے ہیں میرا بچہ امریکہ پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ UK پڑھ رہا ہے، کہاں پڑھ رہا ہے. لیکن اگر میرا بچہ قرآن حفظ کر لے، اگر میرا بچہ پیغمبر اور اس کی آل کے فرامین کو یاد کر لے تو میرے لیے باعث افتخار. کیونکہ ملاپ فرق کرتے ہیں. فرمایا آخری زمانہ جب آئے گا تو گناہ ثواب کی شکل اختیار کر جائے گا، اور ثواب کرتے ہوئے لوگ ڈریں گے کیونکہ انگلیاں اٹھیں گی. ہم آخری زمانے میں اس وقت کیونکہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جانتے، ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ مشکل رہتی ہے. دیکھیے دو انسان، شوہر اور بیوی، دو انسان ہیں، اور دو انسانوں کے ذہن دو ہیں، ایک نہیں ہے. اگر ایک ہوتا تو پھر ایک ہوتے. دو ہیں، دو ہے، دویت ہے، تعدد ہے. جب تعدد ہے تو بعض چیزوں میں اتفاق رہ ہونا چاہیے، بعض میں اختلاف ہوگا. تعدد کا معنی یہ ہے نا، وحدت کا معنی ہے کہ سب 100%، 100% ایک ہونا چاہیے. نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. انسان دو ہیں، اس لیے باپ اور بیٹے کی رائے فرق کرتی ہے، شوہر اور بیوی کی رائے فرق کرنی چاہیے، بھائی بھائی کی رائے فرق کرتی ہے، کیونکہ ذہن دو ہیں. لیکن عقل مند انسان وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے کہ جو یہ جو اختلافات ہیں فکری، ان کو کم سے کم کرے اور فکری ہم آہنگی کو ایجاد کرے. اگر گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان فکری ہم آہنگی ایجاد ہو جائے تو پھر یہ گھر بہشت بن جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ شوہر کہے کہ میری گھر میں بات مانی جائے اور بیوی فرمائے کہ نہیں میری بات مانی جائے گی، تو پھر یہ جنگ ہے انڈیا پاکستان کی. گھر میں سب کچھ ہوتا رہے لیکن سکون نہیں ملے گا. گھر پھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے حقوق کو نہ سمجھتے نہیں ہیں، لوگوں کے حقوق کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. اگر حقوق سمجھیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک دن اگر توفیق ہوئی تو والدین کے حقوق بچوں پر، بچوں کے حقوق والدین پر بھی عرض کروں گا. مبتلا بھی مسائل ہیں. اگر ان محفلوں میں یہ چیزیں نہیں ملی تو پھر کہاں سے ملے گی؟ ہماری مجلسوں میں تو فقط آپ کو نئے گانے کی طرف پہ قصیدہ ملے گا، آپ نے بھی باہ باہ کرنا ہے، اچھی آواز ملے گی، اور پھر شاعر آئے گا تو بائیں شائع کرے گا. آپ کو نہیں پتا کہاں سے پڑھ رہا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی ماشاء اللہ یہ تو لگتا ہے جبرائیل امین آ گیا ہے، کیونکہ آپ کو اچھا لگتا ہے. یہ باتیں ذرا تھوڑی سی کڑوی ہیں. اینٹی بایوٹک مشکل ہوتا ہے نا، انجیکشن ذرا مشکل ہوتے ہیں. سوال پڑے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. دیکھیے حضرت امیر المومنین نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ سے فرمایا، ان سے فرمایا ہمارے لیے پیغام ہے. میرا بیٹا، بیوی عورت المرأۃ کالریحانہ، عورت پھول کی مانند ہوتی ہے، لیست کا قہرمانہ. وہ کوئی پہلوان نہیں ہوتا کہ اس سے جنگ کی جائے، لڑا جائے، روز زور آزمائی کی جائے. عورت پھول جیسی ہے، اس سے ایسا برتاؤ کریں. اچھا، اس کے بعد فرمایا جو شخص
اپنی بیوی کو ایک تماچا مارتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، خداوند منان اس شخص کو جہنم کی آگ کے 70 تھپڑ موائے گا۔ کہا اگر تمہارے گھر میں بیوی موجود ہے، تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی کنیز ہے، اس کا احترام کرو، وہ تمہارا احترام کرے، تاکہ بچوں کی تربیت نشو و نما صحیح ہو سکے۔ آپ کو نہیں پتا، آپ تو اپنے کسل بازی میں مصروف ہوتے ہیں کہ میں زیادہ اچھا ہوں یا میں بڑا ہوں یا میری بات حق پر ہے، لیکن بچوں پر، معصوم بچوں پر اثر ہوتا ہے۔ اب تو سائنس نے ثابت کر دیا، جو بچہ ماں کے شکم میں ہے اس وقت سے لے کر ماں کی گود میں، گھر میں سنتا سمجھتا نہیں ہے، اس کے ذہن پر اثرات آ گئے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ نہیں ہے، ابھی دوسرے ملکوں میں تربیت کے جہاں پہ کام ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں ابھی تربیت کا کام شروع ہوا ہی نہیں سرے سے، نہ اس کی فکر کی جا رہی ہے، نہ حکومتی سطح پر، نہ مذہب والوں کے ہاں۔ ہمارے تعلیم کی فکر ہے، تربیت کی فکر نہیں ہے۔ اور تعلیم انسان کو جس میں تربیت نہ ہو وہ درندہ بنا دیتی ہے۔ اگر تعلیم ہو لیکن تربیت، تزکیہ نہ ہو تو پھر انسان جو ہے وہ درندہ بن جاتا ہے، پھر وہ بم بناتا ہے، پھر ایٹم بم بناتا ہے، پھر وہ لوگوں کو مارتا ہے، پھر وہ حملے کرتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، اس کو نہیں پتا کہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن یہ ہے۔ اگر تزکیہ ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا۔ توبہ کرنے کے لیے انسان خدا کی نظر میں عورت بھی برابر ہے، مرد بھی برابر ہے۔ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورت گھر میں رہے، مرد پر واجب ہے نان و نفقہ، اس کا احترام، گھر کی چار دیواری میں رکھنا سب واجب ہے، اس کی طرف جو خاتون کی گردن پر مردوں کے حق ہیں، پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا اگر میرا اللہ دین میں کہیں کسی کی گنجائش ہوتی کہ خدا کے بعد کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ کیوں؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ تعدی ہے، دونوں کے حقوق اس طرح طرفینی حقوق۔ اگر کوئی شوہر بیوی سے ناراض رہتا ہے بے جا تو عذاب الہی میں گرفتار ہو رہا ہے، اور اگر ایک رات کو بیوی شوہر سے منہ موڑ لیتی ہے اور کسی چھوٹی سی بات پہ، گھر میں سامان نہیں ہے، یہ نہیں ہوا، کوئی بات ہوتی ہے، ناراض سوتی ہے تو وہ چاہے وضو کر کے سوئے، چاہے تہجد میں گزارے، لیکن آسمان کے ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک اس کا شوہر راضی نہیں ہوتا۔ خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اس انسان پر لعنت کرتا ہے جو بیوی کا کہنا مانتا ہے۔ بیوی کا کہنا ہر بندہ مانتا ہے، نہیں مانے گا تو پھر گھر کیسے جائے گا؟ بیوی راضی اللہ راضی، تو کہا کہ ہر کہنا نہیں، ایسا شخص جس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ مجھے اجازت دے میں نازک کپڑے پہن کے، نیم عریان جسم کے ساتھ میک اپ کر کے، بناؤ سکھا کر کے لوگوں کے سامنے، نامحرموں کے سامنے جاؤں، جو شخص بیوی کی یہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے، بیوی کا کہنا مانتا ہے، اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ اکب اللہ علی النار فی النار، ایسے شخص کو فرمایا جو شخص اس بات پر راضی ہوتا ہے اس کی بیوی معطر خوشبو کر کے باہر نکلے، جو وہ قدم اٹھاتی ہے نا، اس ایک قدم کے بدلے میں اس شوہر کے لیے ایک جہنم کے اندر گھر بنتا جاتا ہے، ایک قدم کے بدلے۔ غیرت، حمیت اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اگر کوئی بیوی، دیکھیں کیوں کہا ہے اسلام نے کہ اگر بیوی نماز نافلہ پڑھنا چاہتی ہے، شوہر اجازت نہیں دیتا تو پڑھنا جائز، روزہ مستحب رکھنا چاہتی ہے، واجب نہیں، مستحب رکھنا چاہتی ہے، اگر شوہر راضی نہیں ہے تو جائز، حج عمرہ مستحب کرنا چاہتی ہے، واجب نہیں، اگر شوہر راضی نہیں تو جائز، نہ فقط قبول نہیں ہے بلکہ سزا بھی ملے گی۔ اگر کوئی بیوی، ہمارا مسئلہ کیا ہے، اگر بیوی سے کہا جائے کہ تو اپنے گھر سے باہر نہ نکل، تو کہتی میرا گھر کا ہے، کرایہ کا مکان ہے، جب اپنا گھر ملے گا تو نہیں نکلوں گی باہر۔
یہ ساری توجیہیں شیطان کرواتا ہے، انسان کو ہاتھ درمی میں رکھتا ہے تاکہ توبہ نہ کر سکے، تاکہ خدا کی جہنم کا مستحق ہو، تاکہ خدا کی بحث میں نہ جائے۔ یہ سارے کام سب سے، یہ جو استاد ہے نا، استاد بڑا استاد، وہ شیطان اکبر ابلیس ہے، اس کے چیلے ہیں۔ لہذا اگر کوئی خاتون، مختصر کر رہا ہوں، اگر کوئی خاتون تہجد گزار ہے، سارے دن روزے رکھتی ہے، اپنا سارا مال، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، اپنا سارا مال و متاع اللہ کی راہ میں قربان کرتی ہے، روزے سے رہتی ہے، عبادت گزار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، اگر اس کا شوہر جائز طریقے سے اس سے ناراض ہے تو ساری عبادتیں اس کی بے فائدہ ہیں۔ لہذا فکری ہم آہنگی ایجاد کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپس اللہ نے آپ کی گود میں کچھ امانتیں بھیجی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میری اولاد کی وجہ سے میرا نام زندہ رہ جائے گا، نہ، ایک خام خیال ہے، کسی کا نام زندہ نہیں رہتا، زندہ وہ رہتا ہے جو خدا کے لیے کام کرے۔ من کان للہ فاللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ فارغین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ خوشحال ہیں، ان کو تو اللہ کی طرف سے رزق مل رہا ہے۔ ان کو گمان نہ کرو کہ مردہ ہیں، سوچو بھی نہیں، وہ زندہ ہیں، ان کا کام، وہ حیات ابدی، وہ اپنی موت کو مار چکے ہیں۔ اولاد کا زیادہ ہونا انسان کے نام کے زندہ رہنے کا سبب نہیں بنتا، ایسا کام کریں جس سے انسان زندہ رہ جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ اور پھر یہ بھی نہ چھوڑیں کہ میرے ماشاءاللہ 5 بیٹے ہیں، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، میرے بعد میرے چراغ ہیں، نیک کام کریں گے، میری قبر روشن رہے گی۔ نہ، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ مشہد کے اندر جو لوگ تشریف لے جاتے ہیں، خیابان شرازی آج کل جو امام کا روزہ بنا ہے، نیچے سے بیسمنٹ نما وہ گراؤنڈ کھودا ہے انہوں نے، جب خیابان شرازی پہ چڑھے تو دائیں ہاتھ پہ ایک مدرسہ ہے جس کا نام مدرسہ ہے نواب صفوی۔ اس کی تعریف بتاتا ہوں آپ کو مختصر سی ہے۔ جس شخص نے اس کو بنایا، اس زمانے میں مشہد میں بجلی نہیں تھی، رات کی تاریکی میں چل رہا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، جوان بیٹا ساتھ چل رہا تھا۔ جوان بیٹا آگے اس زمانے کا چراغ لے کے، لیمپ جس طرح ہوتا ہے وہ چل رہا تھا تاکہ اندھیرا تھا، باپ ساتھ چل رہا تھا۔ باپ نے کہا یار میں نے کافی کام نیک کیے ہیں، ایک دل میں ایک حسرت تھی کہ امام رضا کا شہر ہے، ان کے مکتب کا کوئی مکتب مدرسہ ہونا چاہیے، ان کی تعلیمات عام ہوتی، لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا، فرصت ملی نہیں، تو اب یہ کام تیرے ذمہ لگا کے جا رہا ہوں، تو نے کرنا۔ اب باپ نے جب یہ بات کی نا تو بیٹا وہاں رک گیا۔ باپ بوڑھا تھا، بزرگ تھا، وہ بات کرتا آگے جا رہا ہے، بیٹا کھڑا ہوا۔ جب اندھیرا محسوس ہوا کہا رک کیوں گئے ہو؟ کہا آپ کو بتانے کے لیے رکا ہوں، جو کام آپ اپنی زندگی میں نہیں کر سکے، آپ کو فرصت نہیں ملی، کیا مجھے فرصت ملے گی میں آپ کے لیے کروں گا؟ روشنی وہ ہے جو آپ اپنے آگے لے کے جائیں۔ بابا خود کرو، ابھی تیرے پاس ٹائم ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس فرصت ہے نہیں۔ تو اسی رات کو انہوں نے قصد کیا اور اس بزرگ نے اپنی زندگی میں مدرسہ نواب صفی بنا دیا۔ اس لیے جو کام ہم خود کریں گے، فرمایا لوگوں اپنے آپ سے جہنم کی آگ کو دور کرو، بلو ایک شخص کا روزہ افطار کروا کے۔ اصحاب نے اس کی یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں ہمارے گھر میں تو فاقے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے کھانا کھاتے ہیں، جو کی روٹیاں کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ دسترخوان لگاؤ گھر میں، بڑے بڑے اچھے اچھے کھانے پکاؤ، میں نے کہا لوگوں کا روزہ افطار کرو۔ افطار تو انسان ایک کھجور کے دانے سے بھی کروا سکتا ہے، اگر ایک کھجور کے دانے سے بھی افطار کراؤ تو ثواب وہی ملے گا، اور اگر کھجور کا دانہ بھی نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی کسی کو پلا دو روزہ دار کو، تب بھی تمہیں روزہ کا ثواب مل جائے گا۔ ثواب بھیجیے محمد والے محمد کی بارگاہ۔ ایک دن امیر المومنین گھر میں حضور اکرم تشریف لاتے ہیں، سیدہ طاہرہ کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح آپ دال چاول پکاتے ہیں، اس کو ادرس لکھا ہے فارسی میں، دال امام صاف کر رہے تھے، پیغمبر گرامی تشریف لائے، بہت خوش ہوئے، فرمایا یا علی تجھے بتاؤں
کہ جو شخص گھر کے کام کاج میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں شہید کا ثواب لکھتا ہے، صدیق کا ثواب لکھتا ہے۔ زندگی کا ایک حصہ ہے، پارٹ آف دا لائف، یہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہو، اس کے بغیر مکمل نہیں۔ لہذا سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک مقدس بندھن میں باندھ دیا ہے، اب میں اس کی ساتھی بنوں گی اور وہ میرا۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ چونکہ میری بیوی ماشاءاللہ اخلاق کی بڑی تیز ہے تو میں بھی مقابلہ مثل کروں گا، نہ فرمایا جو شوہر اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کر لے، جس میں اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایوب نبی کے صبر کا ثواب لکھے گا۔ بھائی بیویاں تو ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء بھی پریشان رہے ہیں، خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ اخلاق ہے جن کے ہاتھ پر شیطان ایمان لے آئے، لیکن بیویوں نے حضور اکرم کو بلا کر، مسائل تو ہے نا، سورہ تحریم پڑھیں آپ، لما اے حبیب کیوں وہ چیز حرام کرتے ہو ما احل اللہ لک، جو ہم نے تیرے اوپر حلال کی تھی، کیا تو بیویوں کی مرضی چاہتا ہے؟ مسائل کرنا کو درمیان میں قرآن فرما رہا ہے۔ اس لیے بس میں مختصر کر رہا ہوں، آئیے ذرا دیکھیں اپنے زمانے کی۔ پتہ ہے ہمارے مشکل کیا ہوتی ہے؟ مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر بیوی کے والدین امیر تھے، شوہر کے والدین غریب تھے، تو وہ اس کو تانے دیتی، میرے گھر میں تو یہ تھا، اب وہ نہیں سمجھتی میرا گھر یہ ہے، وہ کہتی ہمارا میرا گھر، بھائی میرا گھر نہیں، اب میرا گھر یہ ہے۔ پہلی بات تو ذہن کو ٹھیک کرو نا اپنا زاویہ، اب تیرا گھر وہ نہیں ہے، آپ جائیں وہاں بیٹھے دیں گے، اب تیرا گھر یہ ہے، یہ فکر سے نکالیں کہ میرا گھر وہ ہے نا، میرا گھر یہ ہے۔ جب یہ اختلاف ہوتا ہے تو پھر جب اختلاف شروع ہوتا ہے تو ہوتا ہے تاثریا میربت دیوار کچ، درمیان میں ہم لوگ ہیں نہیں، ہم تو برسے کھانے والے لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، پھر مسئلہ بڑھتا جاتا ہے، پھر زندگی کے آخری ایام میں جب شوہر کو بیوی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی کو شوہر کے سہارے کی ضرورت، نفرتیں بڑھتی ایک دوسرے کو دیکھنے کے تیار بھی، چھوٹی سی بات پہ مثلا انہوں نے گلاس ایسے رکھا تو انہوں نے کہا تمہیں تو ساری زندگی تمیز ہی نہیں تھی بات کرنے کی، کام کرنے کی، کیوں؟ نفرتیں بڑھ گئی ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں ملکۃ العرب ہے، سیدہ قریش ہے، جس طرح آپ یہاں یہ گاڑیاں ہیں نا، گاڑیاں، اس طرح اس زمانے میں وہ شخص امیر تھا جس کے پاس اونٹ تھا، تاریخ والوں نے لکھا بی بی کے پاس 80,000 اونٹ تھے، کئی شہروں میں تجارت چل رہی تھی، مراکز موجود تھے، کتنی ذہین عورت تھی، اب مجھے فگر یاد نہیں ہے لیکن غالباً ہزاروں کی تعداد میں بی بی کے منیجر تھے، ہزاروں کی تعداد میں منیجروں کو سنبھالنا، مینٹین کرنا، پورے نظام کو سنبھالنا، یہ عام عورت کا کام نہیں، یہ خدیجہ الکبریٰ کا کام ہے۔ اتنی باعظمت بیوی جب رسول اللہ سے یا خود خواہش ظاہر کی یا حضور نے تمنا کی، آرزو کی، لیکن جب نکاح پڑا حضرت ابو طالب نے، مومن قریش نے، اس وقت حق یہ ہے نا کہ مرد دیتا ہے نا حق مہر اپنی بیوی کو، تو بیوی نے اعلان کیا کہ میں اپنا حق مہر اپنے مال سے لوں گی، حضور اکرم سے۔ حضور اکرم کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ حق مال دے سکیں ظاہری طور پر، وہ بیوی کہ جس کے پاس اتنا مال ہے، حضور اکرم کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کیا ہمارے ہاں یہ گزارا ہو سکتا ہے؟ ایسی زندگی کہ جب تک رسول اعظم زندہ رہے ہر روز جناب خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے ہر چیز میں، حتیٰ کہ جناب ام المومنین کی جو سہیلیاں تھیں، جب بھی گھر میں کوئی کھانا اچھا پکتا تھا یا کوئی قربانی کی جاتی تھی، بیوی کے تمام دوستوں کو حضور اکرم یاد فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ نے آپ کو کریل جوان نوجوان بیویاں عطا کی ہیں، کیا ہوا؟ خدیجہ ایک بڑھیا تھی، آپ سے بڑی تھی،
آپ کے چہرے پر جلال نمودار ہوا. کہا خدیجہ ومل خدیجہ، خدیجہ وما مثل خدیجہ. حدیث عجیب ہے. خدیجہ کی مثال کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سارا زمانہ جب مجھے جھٹلا رہا تھا. اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سارے زمانے والے میرے دشمن تھے. اس نے اس وقت اپنا مال مجھے دیا جب میرے ہاتھ میں کچھ نہ تھا. اور ہاں، خدیجہ کو اللہ نے اس قربانی کے بدلے میں اعزاز دیا ہے. اعزاز یہ ہے کہ میری نسل خدیجہ سے چلے گی. حدیث میں لفظ ہے جنت 4 خواتین کی مشتاق ہے. جنت 4 خواتین کی مشتاق ہے. آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی فرعون کی ہے، لیکن ایسا اخلاق پیش کیا ہے کہ اس کی بہشت منتظر ہے. بس کسی بہن کو یہ جواز نہیں ملتا کہ چونکہ شوہر بد اخلاق ہے میں بھی مقابلہ مثل کروں گی. شوہر فرعون ہے، بیوی کے لیے بہشت منتظر ہے. دوسری جناب مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ کی والدہ گرامی، اس کی بھی بہشت منتظر ہے. کیوں؟ کیونکہ بی بی عفیفہ تھی، باعفت تھی، پاک دامن تھی. جو عورت پاک دامن ہوگی اس کی بہشت منتظر ہوگی. تیسری حضرت خدیجہ ام المومنین. چوتھی جناب خاتون جنت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. یہ وہ بھی ہے. دیکھیے، میں کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ میں نماز نہیں پڑھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے میری بیوی میرے پیچھے نماز، یہ جو سفر کا ساتھی ہوتا ہے نا، انسان کے اونچ نیچ دیکھتا ہے، ساری زندگی جو گزارتی ہے نا، تو کسی مولوی کی بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار بہت کم ہوتی ہے، لیکن بہت کم ہوتی ہے. علامہ کی بیوی، فہامہ کی بیوی، اس کے پیچھے نماز، وہ کہتی میں جانتی ہوں نا آپ کو، آپ بے شک بڑے بنے پھرے ہیں علامہ فہامہ جان، میں تو جانتی ہوں نا آپ کو. ایک دن گھر میں انسان دیر آتا ہے تب بھی اس کی عدالت ساکت ہو جاتی ہے. میں نے بزرگ کو دیکھا کشمیری مسجد میں، بڑے اچھے تہجد گزار شخص تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، جدا جماعت ہو رہی تھی. حکم شریعت یہ ہے اگر کہیں جماعت ہو رہی ہے اور آپ کسی کو عادل نہیں سمجھتے تب بھی جماعت کا تخلف جائز نہیں ہے. جماعت میں کھڑے ہو جاؤ، نیت اپنی کر لو. میں بیٹھ گیا، میں نے کہا برادران آپ کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ کہا آغا صاحب کی عدالت ساکت ہو گئی. کس طرح ساکت ہو گئی؟ کہا مجھے دروازے میں جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا اپنی اہلیہ کے ساتھ 7 اپ کی بوتل پی رہے تھے. اگر مولانا بیوی کے ساتھ بازار میں، پتہ نہیں ہے تو اس کی بیوی کو کیا تکلیف تھی، وہ خود مولانا کو کیا پریشانی تھی، اگر انہوں نے 7 اپ کی بوتل پی تو عدالت ساکت ہو گئی. تو اس طرح بیوی کے ہاں تو کئی مرتبہ ساکت ہو جاتی ہے نا. یہ ایک شخصیت کے لیے مشکل ہے. انسان عظیم وہ ہے جس کو بیوی عظیم مانے. ادھر رسول اعظم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، سب سے پہلے جو آواز اس روئے زمین پہ بلند ہوئی، آمنت باللہ و برسول کا، اے میرا اللہ، خدیجہ تجھ پر بھی ایمان لاتی ہے اور تیرے رسول محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان لاتی ہے. یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین. اور پھر بتاؤں آپ کو، جب آپ نے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا، اور آپ کو پتہ ہے نا تاریخ کی کتب میں مسلمانوں نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا ایک دن بلایا تو ابو لہب نے محفل خراب کر دی، کھانا بھی کھا چکے تھے، بات نہیں سنی. دوسرے دن پھر بلایا گیا، کھانے کا انتظام کیا گیا، تو اب اس نے شرارت کرنا شروع کی. حضرت ابو طالب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، چپ کر کے بیٹھ جا، بولنا نہیں. اب ظاہر حضرت ابو طالب آج کل مسلمانوں میں مظلوم ہو چکے، اس وقت ابو دینی وہ سردار بطحا تھے، متولی خانہ کعبہ تھے، علی کے ابا تھے، رسول کے محسن تھے. اسلام آج مظلوم ہوگا نا ہمارے درمیان، ورنہ تو حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہے کہ جس کے متعلق خدا فرما رہا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے حبیب ہم نے تمہیں یتیم نہ پایا، تمہیں پناہ دی. پناہ ابو طالب نے 36 سال دی. ادھر خدا فرما رہا ہے. کیوں؟ خدا کی یہ ہمیشہ سنت رہی ہے کہ جب خدا کو کوئی کام
اپنی طرف نسبت دیتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے حبیب جب آپ کنکر پھینک رہے تھے آپ نہیں پھینک رہے تھے، ہم پھینک رہے تھے. یا رسول اللہ، یا علی، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 3 دن کا فاصلہ ان کی ریلت میں جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی. تو آپ کو نہیں پتا کہ حضور پر کتنا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. شیب ابی طالب موصل انسانیت، موصل رسالت کی عادت یہ تھی کہ رات کو بستر بدلتے تھے. اگر کوئی قاتل آ جائے، علی قتل ہو جائے، میرا نبی بچ جائے. یہ عشق نبوت ہے، یہ بھتیجے سے محبت نہیں ہے، یہ عشق رسالت ہے، یہ ایمان ہے، یقین ہے. اللہ نے جب اپنے حبیب کو مشرکین مکہ سے شر سے بچانا چاہا، تمام قبیلے والے تیار ہو چکے تھے، ہر شخص کے ایک نمائندہ قبیلے کا ہاتھ میں تلوار ہے، حضور کو قتل کرنا چاہتے ہیں. وہی طریقہ، وہی روش اپنائی جو ابو طالب اپنایا کرتے تھے رسول کو بچانے کے لیے. کیا کرتے تھے؟ بستر نبی پر علی کو سلاتے تھے. شب ہجرت بھی اللہ نے وہی کام کیا جو ابو طالب کیا کرتے تھے مشرکین مکہ سے بچانے کے لیے، کہ آج کی رات جو کام ہمارا بندہ ابو طالب کرتا تھا میرے نبی کو بچانے کے لیے، مجھے وہ کام اتنا پسند آیا ہے، شب ہجرت میں نبی کی حفاظت کا بندوبست کروں گا تو علی کو اس کے بستر پہ سلا کے. یہ 2 عظیم ہستیاں جنہوں نے رسول کی رسالت کا اعلان کروایا. یہ وہ بیوی جس نے سب کچھ اپنا دے دیا. اور ہاں، جب شب معراج واپس آنے لگے نا زمین کی جانب، تو حدیث ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اگر کوئی شخص اللہ کی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اس کے خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. جبرائیل امین براق کو لے کے گئے تھے نا، اب معراج ہو گئی، واپس آ رہے ہیں. آپ نے پوچھا جبرائیل بھائی کوئی حاجت، کوئی بات، کوئی کام سنو گے؟ جبرائیل نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ حضرت خدیجہ کو میری اور میرے رب کی طرف سے سلام پہنچانا. جبرائیل کی حسرت ہے کہ میرا سلام خدیجہ الکبریٰ کو پہنچ جائے. جب پیغمبر گرامی زمین پر تشریف لاتے ہیں تو جبرائیل امین کا پیغام دیتے ہیں. بیوی نے کہا ان اللہ والسلام علیک السلام ومنک السلام. اللہ کا نام سلام ہے، سلامتی ہے. آپ پر بھی سلامتی ہو، سب پر سلامتی ہو. یہ تاریخ میں موجود ہے. یہ وہ عظمت بیوی ہے. میرا وقت ختم ہونے لگا ہے، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ بیوی کے بارے میں گفتگو کریں گے. جب آخری وقت آیا، دیکھیں ایک شخص جس کے پاس نہ تھا، نادار تھا، اگر اس پر امتحان آ جائے، مشکل گھڑی آ جائے تو اس کے لیے برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. جو ناز و نعمتوں میں پلے، متقین کے امام حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ڈرو اس وقت سے جب کوئی امیر غریب بن جائے، کیونکہ اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے. تو یہ بیوی کی جو ملکۃ العرب تھی شاب ابی طالب میں، آپ سنتے ہیں، اس کو کبھی مجسم کریں ذہنوں میں. سیرہ ہشام میں عجیب واقعہ لکھا گیا ہے. پہلے جو مال تھا بیوی کا سب کھایا جاتا تھا، مال ختم ہو گیا. 3 سال کا عرصہ ہے، 3 سال کا عرصہ ہے. سارے چاہنے والے شمع رسالت کے پروانے وہیں پہ ہیں. اب بچے بھوکے ہیں. 2 صحابی واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اب نہ کوئی گندم تھی نہ روٹی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے. سیدہ بھی کھاتی تھی، ام المومنین بھی پتے کھاتی تھی. ظاہر سی بات ہے مکہ کی زمین جو ہے اس میں اتنے درخت نہیں ہیں، پتے ختم ہو گئے. ایک دن نکلے، کچھ تو ملے کھانے کے لیے. ایک مردہ جانور کی کھال ملی، ہم اس کو لے کر آئے، اس کو پانی میں بھگو کے رکھا،
نرم ہو جائے اس کو کھائیں گے۔ اسلام آسانی سے نہیں ملانا۔ وہ بیوی کہ جس کے 80,000 اونٹ تھے، اگر اونٹ بیٹھتے تھے تو اونٹ سے بلند مقدار میں سونے کے سکے دینار تھے اس طرف نظر آتے تھے، آج وہ اتنی وقت آخر ہے، یہی دن تھے۔ بی بی شرم و حیا کی ملکہ ہے۔ خاتون جنت کا سن 5-6 سال کا ہے حد اکثر۔ بی بی نے بیٹی کو بلایا، زہرا کو سے بابا کو بڑا پیار تھا، کہا فاطمہ ایک دل میں حسرت ہے، جا اپنے بابا سے کہہ دے اب میرا وقت آخر قریب ہے، میرے پاس کفن نہیں ہے، میرے پاس کفن نہیں ہے، اپنی ابا میں لباس میں میرا کفن کرنا۔ اب یہ بات پیغام چلا، ادھر سے بی بی کی طرف قریب آیا، ملائکہ آسمان سے کفن لے کر آئے جناب خدیجہ کبریٰ کے لیے۔ یا رسول اللہ، ہماری کنیز کا وقت آخر ہے، اس نے اپنا سب کچھ ہماری راہ میں قربان کر دیا ہے، اس کے دل میں حسرت ہے، کفن نہیں ہے، خدیجہ کو جنت کا کفن پہنائیے۔ کفن مل گیا۔ رسول اعظم نے سیدہ طاہرہ کو دوسرے گھروں میں بھیج دیا، اپنے قریبی گھروں میں، کہ ماں کے جنازے کو کس طرح دیکھے گی، برداشت نہیں کر سکے گی۔ 1 دن 2 دن رکھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب لینے گئے نا، لینے گئے گھر میں آئی سیدہ، کبھی بابا کے آگے آتی کبھی پیچھے آتی ہے، گھر کو دیکھتی ہے، ماں نظر نہیں آتی، بابا میری ماں کہاں ہے، بابا میری اماں کہاں ہے، اماں کہاں ہے۔ رسول رو رہے ہیں، کیسے جواب دیں۔ اتنے میں جبرائیل آتا ہے، یا رسول اللہ خاتون جنت سے کہو تیری ماں مریم اور آسیہ کے ساتھ بہشت میں ہے، جو محل ملا ہے جناب خدیجہ کبریٰ کو، اس کی دیواریں سونے کی ہیں اور اس کے ستون سرخ یاقوت کے ہیں، زمرد کے ہیں۔ تسلی دی گئی تاکہ رسول کو تسلی ملے۔ آخری وقت میں اسما بن امیس روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا، آخری دن تھا بی بی کا، ام المومنین کا، رو رہی ہیں۔ میں نے کہا بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آپ، مجھے پتا ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ کہا بی بی آپ کو تو آپ کے سرتاج نے، نبی رحمت نے بہشت کی خوشخبری سنا دی ہے، آپ تو بہشت میں جا روتے کیوں ہیں؟ بی بی نے کہا میں موت سے نہیں ڈر رہی، پھر روتی کیوں ہو؟ کہا روتی زہرا کے لیے، فاطمہ کے لیے ہوں، میرے بغیر زہرا کا کون ہے؟ ہر ماں کے دل میں حسرت ہوتی ہے، بیٹی کو جوان کرتی، اس کو اپنے گھر عزت سے بھیجتی، میری زہرا کا کون ہے؟ کل جب دلہن بنے گی ماں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی۔ اسما نے دیکھا بی بی زور زور سے رو رہی ہے۔ اسما بن امیس کہتی ہے، بنت امیس کہتی ہے بی بی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر میں زندہ رہ گئی تو میں یہ ذمہ داری آپ کی وہاں نبھاؤں گی۔ جب سیدہ کا شب زفاف ہوئی نا تو رسول اعظم نے حکم دیا، رات کی تاریکی میں سب بیویوں کو چلو جو کمرہ چھوڑ دو بی بی کا، سب چلی گئی مگر اسما بنت امیس بیٹھی رہی۔ حضور دوبارہ آئے، کہا اسما تجھے میں نے کہا چلی جاؤ، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کی نافرمانی مقصود نہیں تھی، کسی وعدے پہ عمل کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کس کا وعدہ؟ کہا ایک دن ام المومنین رو رہی تھی، جب آخری دن تھا بی بی کا، میں نے پوچھا بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کہا جب فاطمہ دلہن بنے گی اس کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا؟ میں نہیں ہوں گی، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی جگہ پر ماں بن کے اس کو رخصت کروں گی، میں اس لیے بیٹھی ہوں۔ رسول کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور جناب اسما کو دعا دی۔ بزرگوارو، وہ فاطمہ کے جس کے لیے ماں نے سب کچھ دیا اور اس کی ماں میں حسرت ہے کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا، ادھر رسول کی بھی یہی کیفیت ہے۔ جب وقت آخر آیا تو حضور اکرم کی آنکھ لگ گئی در زہرا پر، حضور مہمان ہیں سیدہ کے، امیر المومنین کے، در زہرا پر ایک شخص نے دستک دی، فضا جا کے دیکھ کون آیا ہے۔ بی بی ایک
شخص ہے اجنبی، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رسول کی چہرے کی زیارت کرنی ہے، جا کے بتا دے میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، کسی اور وقت آ جائے۔ کچھ دیر گزری، فضا نے جا کے بتایا، پھر دستک ہوئی۔ کون ہے فضا؟ وہی شخص پھر آیا ہے۔ میں نے بتایا نہیں، کہہ دو اس کو۔ بھی میں نے کہہ دیا ہے، پھر آیا ہے، کہتا رسول کی زیارت کر کے جاؤں گا۔ کہو جاؤ، رسول زادی کہہ رہی چلے جاؤ یہاں سے، میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، پھر کبھی آنا۔ تیسری مرتبہ فیصل آباد کے مسلمانوں جب دستک ہوئی نا، فضا نے آ کے بتایا وہی آیا ہے بادیہ نشین۔ سید نے کہا کچھ نہیں۔ رسول اللہ کے سرانے بیٹھی تھی، بی بی کے آنسو ٹپکنے لگے آنکھوں سے، گرم گرم آنسو جب رسول کے چہرے پہ گئے نا، رسول کی طبیعت بہت ناساز تھی، آنکھ کھل گئی۔ اور میری زہرا، اور صدیقہ کبریٰ، اور راضیہ، اور مرضیہ، ابھی تو میں زندہ ہوں، میری زندگی میں تجھے کس نے رلایا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیوں گریہ کر رہی ہو؟ بابا کوئی عرب ہے، بادیہ نشین ہے، 3 دفعہ میں کہہ چکی ہوں پھر بھی نہیں جاتا۔ کہا سیدہ یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، جو آیا ہے کسی نے اجازت نہیں لیتا۔ اس نے نہ آدم سے اجازت لی، نہ ابراہیم سے اجازت لی، نہ موسیٰ سے اجازت لی۔ وہ آنے والا کسی کی اجازت کا منتظر نہیں دی، تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ آج موت کا فرشتہ مجھے لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو جب تک اجازت نہیں دے گی اسرائیل اندر نہیں آ سکتا۔ آج تو تیرے دروازے کی یہ عظمت ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میری آنکھ کے بند ہونے کے بعد اس دروازے کی عظمت کو مسلمان پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے۔ اجرکم علی اللہ۔ ابھی رسول کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، 3 دن گزرے تھے۔ روایت عجیب ہے، درِ زہرا پر بی بی بابا کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے، سیاہ لباس پہنا ہوا ہے، رو رہی ہے۔ جس کا رسول جیسا بابا چلا جائے، اس بیٹی پہ کیا گزر رہا ہوگا۔ مسلمانوں نے صبر نہیں کیا، 3 دن تک تو صبر کیا بڑی مشکل سے۔ زہرا امیر المومنین گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا مظلوم ہے۔ اے ابل مظلوم علی ابن ابی طالب، تاریخ اسلام میں سب سے پہلا مظلوم جو ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ غیرت مندو، ہر شخص جتنا کمزور کوئی نہ ہو، کیوں نہ ہو، لیکن کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کی بیوی سے اونچا بولے۔ یہ علی کے دل سے پوچھئے، گھر میں بیٹھے تھے۔ فضا یہ کون ہے اونچا بول رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں؟ بی بی بابا کی امت آئی ہے اجر رسالت دینے کے لیے، شور کیوں مچا؟ تنہا نہیں آئے، ہاتھ میں شمعدان ہے، کہتے ہیں علی کو گھر سے باہر نکالو، گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو جلا دیں گے۔ کہا فضا تو نے سنا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ گھر کو جلا دیں گے؟ مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں جس دروازے پر جبرائیل درزی بن کے آتا ہے، جس دروازے پر اسرائیل آ کے جھاڑو دیتا ہے، جس پر میکائیل میرے بیٹوں کے جھولے جھلاتا ہے، آج اس کو مسلمان آگ لگا دیں گے؟ بیوی کو بڑی حجت تھی، بڑا مان تھا، اس لیے کہ فرمایا تھا نا، میری زہرا کو جس نے اذیت پہنچائی اس نے میں رسول کو اذیت پہنچائی، جس نے میں رسول کو اذیت پہنچائی اس نے میرے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی سیدہ کی ناراضگی کفر کے برابر ہے۔ بیوی کو بڑا مانتا، کون ہے جو میرے سامنے آئے گا؟ سنو گے مسلمانوں نے کیا کیا؟ اجر رسالت مل چکا، میں نہیں بتاتا، بیوی نے لوہا پڑھا ہے، میں وہ سناتا ہوں آپ کو۔ اب بیوی دیکھتی ہے نا، امیر المومنین مظلوم ہے، زینب چھوٹی ہے، ام کلثوم چھوٹی ہے، ماں ہے نہیں، بہن ہے نہیں۔ ہر شخص میں جب اس کے دل غم سے ڈوب جائے نا تو اس کے دل میں حسرت، کوئی دوست ملے تاکہ عقدہ خالی کرے، دل کا حال اس سے کرے نا تو طبیعت میں سبکی نرمی آ جاتی ہے، ہلکا پن آ جاتا ہے۔ بیوی کے دل بھی چاہتا ہے، دل پر طوفان ہے، غم کے پہاڑ ہیں۔ ایک مرتبہ دھیمی آواز سے کہا، یا ابو الحسن ابن الام، سلمان کہاں چلا گیا؟ سلمان کو بلا کے لا۔ امیر المومنین کا بیوی کا حکم ہے،
سلمان نہیں آ رہا تھا، سیدہ بلا رہی ہے، یا رسول اللہ مسلمانوں نے اجر رسالت دی، کس منہ سے زہرا کے سامنے جاؤں گا؟ لے کر آئے۔ معلوم ہوتا ہے، روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ بی بی کے گھر میں اندر داخل ہوتا ہے، یہ کہتا ہے بی بی اتنی غریب ہو چکی تھی، یہ ملکۃ العرب کی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، کہ بی بی کی چادر تطہیر پر بی بی نے بسلہ کیا ہوا تھا، کھجور کے پتوں سے ٹانکے لگائے ہوئے تھے۔ بیٹھ گیا سلمان، کہا سلمان سارا زمانہ اجنبی بن جائے، سارا غیر بن جائے، تو ہمارے گھر کا فرد ہے، مجھے اجر رسالت ملتا رہا، تو سلمان کہاں چلا گیا تھا؟ تجھے پتا مجھ پر قیامت گزر گئی۔ بی بی کیا ہوا سنو گے؟ بی بی نے کہا سلمان جب فضا نے آ کے بتایا، میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا مسلمانوں حیا کرو، شرم کرو، میرا رسول بابا بھی جب آتا تھا تو آواز دیتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے رسالت کی کان زہرا، اجازت ہے میں محمد اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ مگر مجھے بڑا مان تھا، جب مسلمانوں نے دیکھا کہ دروازہ نہیں کھل رہا تو میرے دروازے کو آگ لگا دی، میں حجت تمام کرتی رہی۔ مسلمانوں کو جب معلوم ہوا حسنین کی اماں دیوار کے پیچھے دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو جلتا ہوا دروازہ سلمان مسلمانوں نے میرے اوپر گرا دیا۔ جلتا ہوا دروازہ، دروازے کے شعلے بلند ہو رہے تھے، جلتا ہوا دروازہ میرے اوپر گرا دیا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ فاطمہ الزہرا سیدہ خاتون جنت در و دیوار کے درمیان میں آ گئی ہے، جب دروازہ جل رہا تھا، شعلے بلند ہو رہے تھے، بی بی خود سنا رہی ہے سلمان مسلمانوں نے مل کے دروازے کو پاؤں سے اتنا دبوچا، اتنا دبوچا، اتنا دبوچا، حضرکم اللہ۔ آخری جملہ اگر سمجھ جاؤ گے، اگر سمجھ جاؤ گے تو بستر پھر گریا کرو گے۔ بی بی اپنے مسائل سنا رہی ہے، بی بی کہہ رہی سلمان مسلمانوں کو جب یقین ہو گیا کہ رسول ذاتی در و دیوار کے درمیان پھنس چکی ہے، دروازے پر اتنا فشار دیا، اتنا دبوچا دروازے کو کہ جلتے ہوئے دروازے کے اوپر والے حصے نے میری پیشانی کو زخمی کیا۔ سلمان جلتے ہوئے دروازے کے اوپر والے حصے نے میری پیشانی کو زخمی کیا، جلتے ہوئے دروازے کے درمیانی حصے نے میرے سینے کی ہڈیوں کو توڑ ڈالا۔ سلمان سنو گے آزاد اور بیوی کہتی ہے سلمان جلتے ہوئے دروازے کے نچلے حصے نے میرے محسن کو شہید کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین بس جعلم الذین ظلموا ایام کلبن ینقلبون۔ پالنے والے اللہ، سیدہ طاہرہ کی عظمت کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ عزی میں قبول مقبول فرما۔ خدا بندہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو لوگ مریض ہیں، خصوصاً نسیم حیدر صاحب کی ہمشیرہ مریض ہیں، خدا بندہ ایک مومن آج انتہائی نگہداشت میں ہیں، پالنے والے اللہ آپ سے التماس دعا کہا